یہ چمچماتی ٹرافی دیکھ رہے ہیں, ان کو ہمارے اسٹوڈیوز میں لانے والے, پاکستان میں لانے والے ان ہونہار سپوتوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر سب سے لالی پرچم کو ایک بار پھر سر بلند کیا ہے. جی ہاں, ہم بات کریں ایکسٹن کالج لاہور کے 3 ذہین طلباء کی جنہوں نے ورلڈ اسکالرز کپ جو 2025 کے عالمی مقابلے ہیں ان میں شرکت کی اور اپنی شاندار کارکردگی سے دنیا بھر کے ہزاروں طلباء میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے. اور دوحہ قطر میں ہوا ہے یہ مقابلہ. دنیا بھر سے 50,000 سے زائد طلباء شریک ہوئے. 647 ٹیمیں جو ہیں انہوں نے شرکت کی, مگر ایچسن کے ارحم ذیشان محمد حسن اور میکائل شہریار نے نہ صرف جنوبی اور مشرقی ایشیا میں 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے بلکہ عالمی درجہ بندی میں 13ویں نمبر پر آ کر سب کو حیران کر دیا ہے. ان طلباء نے مباحثہ, تحریر اور اسکالرز باؤل جیسے مختلف جو علمی مقابلے ہیں ان میں شرکت کی اور 29 گولڈ اور سلور, جبکہ پاکستانی طالب علموں نے مجموعی طور پر 92 میڈلز حاصل کیے ہیں, 11 ٹرافیاں حاصل کی ہیں. اور اب یہ ٹیم جو ہے ییل یونیورسٹی میں نومبر میں ہونے والے ٹورنامنٹ آف چیمپئنز میں شرکت کی تیاری کر رہی ہیں. ہم ان نوجوان اسکالرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی اس چاند کی کہانی انہی سے جانتے ہیں. جی ہاں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ارحم ذیشان, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد حسن اور میکائل شہریار. السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. سب سے پہلے ارحم سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ کیسے سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے, کیونکہ پاکستان کا جو پرچم ہے وہ سربلند کیا آپ نے. بتائیں کہ ورلڈ اسکالرز کپ میں جو آپ کا ایکسپیرینس تھا پارٹیسپیشن کا, کیسا رہا؟ پارٹیسپیشن کا ایکسپیرینس اوور آل اچھا رہا. ہم نے مطلب ڈبیٹس اور رائٹنگ کی کیٹیگریز تھی تو اس میں پریکٹس کر کے ہماری اوبیسلی اسکلس بھی بہتر ہوئی. ہم نے ڈفرینٹ انفارمیشن نئی حاصل کی اور سلیبس جو تھا اس کا وہ ایک نیا طریقہ ہوتا ہے, اس کا فارم ہوتا ہے ورلڈ اسکالرز کپ کا, وہ تھوڑا یونیک سا ہمیں لگا, اس سے ایکسپیرینس ہمارا اچھا گیا. رائٹ. تو حسن آپ بتائیے گا, ہاؤ ریئل از دس ایموشن کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نہ صرف ریپرزینٹ کر رہے ہیں بلکہ اتنے سارے میڈلز جیت رہے ہیں, ٹرافیز جیت رہے ہیں, یہ ایموشن اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. ویسے جب میڈلز ملے تھے تو تھوڑا سا شاک فیکٹر بھی آیا تھا بیچ میں کہ ہم اتنے زیادہ میڈلز جیتے ہیں. خوشی بھی بہت محسوس ہوئی تھی, بہت فخر تھا کہ ہم اپنے وطن کو ریپرزینٹ کر کے اتنے زیادہ میڈلز لے کے آئے ہیں. بہت اچھا ماحول تھا, بہت خوشی ہوئی تھی, سیلیبریٹری ماحول تھا پوری ہم سب ٹیموں میں. زبردست. میکائل آپ بتائیں کہ ایک تو یہ تینوں کی ٹیم آپ لوگوں کی کب بنی, ساری پریپریشنز آپ لوگوں نے اکٹھے کی, اور اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا؟ تو پہلے ورلڈ اسکالرز کپ میں 3 راؤنڈ ہوتے ہیں, ریجنل راؤنڈ, گلوبل راؤنڈ اور پھر یہ ٹورنامنٹ آف چیمپئنس. تو ریجنل راؤنڈ میں ہم ساتھ نہیں تھے, ہم ایکچولی ہم 5 ٹیموں میں تھے. گلوبل میں ہم ساتھ ملے اور ادھر سے ہم نے اچھی خاصی تیاری شروع کی. مسئلہ یہ تھا کہ گلوبل سے کوئی 2 ہفتے پہلے ہمارے امتحان بھی شروع ہو گئے اسکول والا. مشکل کام تو ہوتا ہے لیکن الحمدللہ وی مینیج ٹو پریپیئر صحیح طریقے سے. I'd also like to thank my ours mentor. We had a debate coach, Abiha ان کا نام ہے. She helped us a lot with our preparation. ہماری تیاری اور ہمارے اسکلز کو ہون کیا ہم نے کافی زیادہ. So thanks to that. I think World Scholars Cup is a very good opportunity ہر ایک بندے کے لیے. You should do it. میرے فار ایگزامپل پبلک اسپیکنگ میں کافی ایشو تھا. I did not enjoy public speaking. کافی ڈر تھا, I couldn't talk. لیکن اس کے بعد obviously I've had a much better opportunity and time to experience public speaking. اور اب مجھے پسند ہے, I plan to pursue it اسکول میں بھی اور نیشنل لیول پہ. رائٹ. تو اب تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے نا, نہ صرف آپ ٹرافیز اور میڈلز لے آئے ہیں بلکہ آپ ابھی بھی جو بات کر رہے ہیں زبردست بات کر رہے ہیں, نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر رہے ہیں ایکسپریس. تو ارحم آپ بتائیے گا کہ جیسے میکائل نے بات کی, ایک گڈ اوریٹر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ایک کوچ تو آپ کو اچھا مل گیا, گھر سے کتنی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ گھر سے سپورٹ تو تھی, وہ سارے بیک کر رہے تھے کہ جاؤ گے اچھا پرفارم کرو گے, موٹیویشن اس سے بھی مل رہی تھی ایک. اور اس کے علاوہ جب واپس آئے تو گھر کا ماحول بھی بڑا اچھا تھا, اور وہ ایک تھا پش فیکٹر جس سے, اور میں کہتا ہوں کہ بہت ڈپینڈ بھی کرتا ہے اس پہ کہ آپ وہاں سے کتنی سپورٹ مل رہی ہے آپ کو جب آپ بھی کمپٹیشن دے رہے ہو اس طرح کے. زبردست. اچھا حسن آپ بتائیں کہ اس کی, کیونکہ اس کمپٹیشن کے, اس چیمپئن شپ کے مختلف مراحل تھے جن کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے, ڈبیٹ تھی, کولیبوریٹو رائٹنگ تھی, اسکالرز باؤل تھا, سب سے زیادہ چیلنجنگ کون سا تھا آپ کے لیے؟ سب سے زیادہ چیلنجنگ آئرانک یہ کہ اس کیا کہتے ہیں راؤنڈ کا نام بھی اسکالرز چیلنج تھا. اس میں 120 سوال تھے پورے سلیبس میں سے اور ہم نے 1.5 گھنٹے میں کرنے تھے. ملٹیپل چوائس کویشچنس تھے
اور انہوں نے ہمیں سلیبس دیا ہوتا ہے پہلے سے ہی, یعنی وہ آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹس کا دیتے ہیں. دیر واز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا, آرٹس تھا, لٹریچر تھا, ہسٹری تھا, جیوگرافی, اسپیشل ایریا, ان سب کو آپ تیار کر کے آتے ہیں اور پھر اس کا ایگزام دیتے ہیں. دیٹ واز دا موسٹ چیلنجنگ. رائٹ. اور ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے میڈلز اس وقت انہوں نے پہنے ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ میڈلز اس وقت ٹیبل پر موجود ہیں. 92 کے قریب میڈلز آپ نے جیتے ہیں مشترکہ طور پر. اور کسی اور کو بھی میکائل, کوئی اور بھی آپ کے ساتھ شامل تھا وہاں جس نے پرفارم کیا؟ تو ایجسن کے ٹوٹل 3 ٹیمز گئے تھے, ٹھیک ہے. وی گاٹس لاہور میں نہیں, پاکستان میں ہم کو ہم نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے, اور ٹورنامنٹ میں ہم کو 13th پوزیشن حاصل کی ہے, اس لیے ہم کو یہ ٹرافی ملی ہے. لیکن ہمارے علاوہ 2 اور ٹیمس تھے اور ان کی ملا کے ہمارے 92 میڈلز بن گئے تھے. ہمارے ساتھ بھی ہے 29 میڈلز ہمارے پاس ہیں ابھی ادھر. زبردست زبردست. یہ تو میرا خیال ہے کسی کو میڈلز اٹھانے کے لیے آپ لوگوں نے ساتھ لے کے رکھا ہوگا کہ میڈلز ہمارے اٹھائیں. ماشاءاللہ سے اتنے سارے میڈلز ہیں. اچھا مجھے ارحم آپ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ فیملی سپورٹ تو تھی, کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی ایج کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کی جو چیمپئن شپس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا, کتنا ان کو کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ انہیں اسٹڈیز میں بھی ڈیفینیٹلی ہیلپ ملتی ہے؟ تو یہ جب کمپٹیشنز کی اس طرح بڑے کمپٹیشنز کی تیاری کرتے ہیں, اس سے جو ایک تو کانفیڈنس بوسٹ آتا ہی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو اوور آل نالج ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور کمپٹیشنز میں جب گھر سے سپورٹ ملتی ہے, وہ آپ کو obviously کہتے ہیں کہ کمپٹیشنز پہ جاؤ, اس سے آپ کا ایکسپیرینس بھی بلڈ اپ ہوتا ہے, اور اس بڑا اچھی چیز ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور حسن آپ کیا سمجھتے ہیں تیاری کے لیے کیا فیکٹر تھا جس نے آپ کو جیت دلائی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو میری فیملی تھی, اور انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ دیا تھا. میری نانی نے اسپیشلی بہت زیادہ سپورٹ دیا تھا. اس کے بعد میرے ٹیم میٹس نے, اس نے اور ہم نے دونوں نے بہت پش کیا تھا کہ تیاری کرو, محنت کرو. اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ محنت کی پھر, اور پھر آخرکار اللہ کی برکت سے, فضل و کرم سے ہم کامیاب ہو گئے. زبردست زبردست. اچھا میکائل آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو پوری ساری کامیابی ہے جس میں ڈیفینیٹلی فیملی کا تو بڑا رول ہوتا ہے, ٹیچرز کا کتنا میجر رول ہے اس سارے پارٹیسپیشن سے لے کر اتنے سارے میڈلز گھر لانے میں؟ تو ٹیچرز اوبیسلی ہمارا دل ہی چاہتا تھا کہ ہم ایجسن اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, اس لیے ہم نے کمپٹیشن کی, اس لیے ہم نے اتنی محنت کی. ٹیچرز نے اوبیسلی ہم کو مدد کی ہے. ٹیچرز نے ہم کو آفٹر اسکول دکھایا, نے سکھایا ہم کو سلیبس, ان نے ڈبیٹنگ کی مدد تو اوبیسلی کی. لیکن آئی ڈو تھنک کہ کولیبوریشن کے طور پہ ایوری بڈی واز نیڈیڈ. یہ ٹیم میٹس کے بغیر, دوستوں کے بغیر, خاندان کے بغیر, ٹیچرز کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو چلیں یہ تو بڑی سیریس باتیں ہو گئیں, کوئی لائٹر بات بتائیں. آپ لوگ جب کمپٹیشن میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں, کوئی کھانا مس ہو گیا ہو, اسکپ کھانا نہ مل رہا ہو, کوئی دوست مس ہو گیا ہو, وہ گم گیا ہو, آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہو, کچھ ایسے واقعات؟ وہ کھانا جب کھاتے تھے تو بڑا سا ہال ہوتا تھا اس میں جب مطلب ایک جگہ 2 ٹیبلز رکھی تھی انہوں نے کھانے کے لیے, تو ایک پہ جاتے تھے تو تھا کہ یہ وہی چیزیں تو نہیں ہیں جو ہم نے پہلے ڈالی ہیں, اور پھر ہم دوسرے کے سرچ میں تھے, اور پھر جب کھانا ڈال لیا تو پھر ہم واپس آ رہے ہیں تو اتنی زیادہ ٹیبلز ہیں کہ ہم سوچیں ہمارے دوست کہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ ایک تھا. تو دوستوں کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا تھا. حسن آپ بتائیں کوئی واقعہ؟ ہمیں نا وہ ورلڈ اسکالرس کا اپنے ایک ایونٹ کیا کہتے ہیں رکھا تھا. وہ ہمیں نا ڈفرینٹ ٹیمس میں رکھتے تھے, ایک بندے کو ایک ٹیم میں سے نکال کے دوسرے کنٹریز کے بندوں کے ساتھ رکھ دیتے تھے, اور ہمیں وہ کویسٹ لے کے گئے تھے. وہ قطر میں امیوزمنٹ پارک ہے, ادھر لے کے گئے تھے. ادھر آبویسلی ہر کوئی اکیلا تھا تو نئے دوست بنانے پڑے تھے, ہر کسی سے بات کرنی پڑتی تھی. رائڈس پہ گئے تھے ہم, ادھر بھی بہت زیادہ مزہ آیا تھا. اوور آل بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. زبردست. میکائل آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں؟ تو میرا بیسٹ ایکسپیرینس تھا ادھر تھا کلچرل فیئر. آخری دن پہ ان نے سارے ملکوں کو بلایا تھا اور ادھر سے اپنے کلچر کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی. جیسے ادھر جرمنی, یورپینز آئے تھے جرمنی سے, سوئٹزرلینڈ سے, افریقن ملکوں بھی آئے ہوئے تھے, کینیا. ادھر کافی ہم نے نعرے بجائے پاکستان کے لیے اور ایجسن کے لیے. بس ہم آئی تھنک کہ ہم لوگوں سے ملے, اور وہ کنیکشن
is one of the most important parts. नेटवर्किंग है वो वो बहुत ज़रूरी भी है और वो बहुत अच्छी भी है। अच्छा हम आप मुझे बताएं कि फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, अभी जो नई कोई चैम्पियनशिप है किसके लिए प्रिपरेशंस आप लोग कर रहे हैं, और उसमें भी क्या एज ए टीम ही जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ जी, ये टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस तो इंशाल्लाह यही टीम रहेगी हमारी, और वो है भी एक तो येल पे, तो वो अगर हमारे रिकॉर्ड पे लग जाए तो उसके ऑब्वियसली उसकी वेटेज भी होती है आगे आप जहाँ भी अप्लाई करो, और ये होगा भी बहुत बड़े स्केल पे। इसकी जो डिफ़िकल्टी होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो हमने तैयारी शुरू की हुई है, हम ऐसा ऐसा प्रोग्रेस करेंगे और हमने पूरा सिलेबस इनसाइड आउट पूरा कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट येल के लिए। और हसन आप बताएं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते, आगाही कम होती है, इसके हवाले से कुछ बताना चाहेंगे उनको, और उसकी तैयारी किस तरह से करें? मेरी तो यही बात है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, अपने आप पे भी भरोसा रखना चाहिए और दूसरों पे भरोसा रखना चाहिए। आखिरकार मेहनत के बगैर तो कोई कामयाबी हासिल ही नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मिकाइल आप कुछ छोटा सा मैसेज, वी हैव 30 सेकंड्स। तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान के बच्चों को एंड एनीबडी हु इज़ विलिंग टू पार्टिसिपेट ऐसे कॉम्पिटिशन में कि करो। इट डजेंट मैटर कि अगर आप सोच के मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता या मैं लेट्स से रट्टा नहीं मार सकता, करो, नो मैटर व्हाट। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर चांस है, फिर अपनी मजीद मेहनत के साथ करो। अगर अच्छा गया, अगर नहीं गया, यू कैन ट्राई अगेन। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ।